والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اب طلاق شدہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت 3 حیض ہے۔ یہاں پر یہ ذکر ہوا تھا کہ 4 مہینے گزر جائیں گے اس طرح تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ طلاق 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، بائن ہو کہ رجی ہو، ہر صورت میں عورت پر عدت لازم ہوتی ہے۔ ایسی خاتون جنہیں بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو خاتون حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ یہاں پر طلاق بائن کا ذکر کیا گیا تو مسئلہ یاد رکھیں کہ طلاق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بائن اور رجی۔ بائن کون سی ہے، رجی کون سی ہے، اس کی کافی تفصیلات ہیں، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب مفتی صاحب آپ کو یہ بتائیں کہ طلاق رجی پڑ گئی، 1 طلاق رجی ہو یا 2 طلاق رجی ہو، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے، یعنی عدت کے دوران وہ یہ کہے کہ میں نے رجوع کیا، آپ کو اپنے نکاح میں دوبارہ لے لیا، تو یہ کہنے سے عدت ختم ہو جاتی ہے اور میاں بیوی کے تعلقات اور زندگی کا وہ نظام دوبارہ وہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ 1 طلاق رجی میں اور 2 طلاق رجی میں اس کی اجازت ہے، اور جب 3 طلاقیں دے دیں تو اب رجوع نہیں ہو سکتا اور نہ ہی بغیر حلال شرعی کے نکاح ہو سکتا ہے۔ طلاق بائن اگر 1 ہو یا 2 ہو تو اس میں حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران رجوع نہیں ہو سکتا، عدت کے دوران بھی اگر شوہر سلو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ طلاق رجی دی گئی، عدت گزر گئی اور رجوع نہیں کیا گیا، تو اب دوبارہ سلو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کے سر کے اوپر سے مسائل گزر گئے ہوں، مسائل سمجھنے مشکل ہوئی ہو، لیکن یہ مسائل ذکر اس لیے کیے گئے کہ یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو سمجھانا مقصود ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی مسئلہ سنا ہوا ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتا تو اتنی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی ایسے معاملات پیدا ہوں تو سنی صحیح العقیدہ مفتی سے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں پر طلاق کی ہم نے گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلم معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ دین سے دوری ہے۔ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے، نمازوں اور پرہیزگاری سے دور ہوتا ہے تو اسے سکون نہیں ہوتا، اس میں چڑچڑاپن اور خود غرضی پائی جاتی ہے، بات بات پہ غصہ کرنا، اور پھر ایسے موقع پر انسان اپنے انجام کو نہیں سوچتا اور فیصلہ کر لیتا ہے، بعد میں اسے افسوس ہوتا ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 284، باب الخلع والطلاق۔ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا معاذ ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض احب الیہ من الاتاق۔ اے معاذ، اللہ نے زمین پر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ان میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فی زمانہ غلام تو نہیں ہے، لیکن جیلوں میں بے گناہ قیدی ہیں، اس طرح جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ولا خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض ابغض الیہ من الطلاق۔ اے معاذ، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر جتنی چیزیں پیدا فرمائیں ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو طلاق ہے۔ ابو داؤد شریف بابن فی کراہت الطلاق۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، تمام حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ طلاق دینا ہے۔ طلاق جب واقع ہو جاتی ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ کنز العمال 5ویں جلد صفحہ نمبر 159، حدیث نمبر 3258، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابلیس یدعو عرشہ علی الماء، بے شک شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے، ثم یبعث سرایا، پھر وہ لشکر بھیجتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، سارے اس کے چیلوں میں اس کا سب سے قریبی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عظیم بڑا فتنہ کر کے آئے۔ یجیء احدهم فیقول فعلت کذا وکذا، ایک چیلا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، فیقول ما صنعت شیئا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ویجیء احدهم فیقول ما ترکت حتی فرقت بینہ وبین اہلہ، ایک چیلا آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی، غلط فہمی کر دی، دونوں میں لڑائی ہوتی رہی، میں ہلا نہیں جب تک کہ میں نے ان میں طلاق نہ کرا دی، جدائی نہ کرا دی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، غصہ انتہائی بڑھ جاتا ہے اور پھر بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اسے اپنے قریب کر دیتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے، وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ، اور کہتا ہے کام تو صرف تو نہیں کیا ہے۔ انہیں آپ سوچیں کہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہو اور لڑائی کا انجام یہ ہو کہ آپس میں جدائی ہو جائے تو اس سے شیطان کتنا خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر دونوں خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، غیبت، چغلی، آپس میں حسد، کینہ، بغض، عداوتیں، پھر مرد بھی عورت کی غیبت کرتا ہے، عورت بھی مرد کی غیبت کرتی ہے، پھر گناہوں کے راستے کھل جاتے ہیں، بچوں کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عقل سے کام لیں، عورتوں کو بھی چاہیے عقل سے کام لیں۔ ویسے عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ عورت ہی اس معاملے میں سمجھدار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برداشت رکھی ہے، وہ ایسے موقع پر خاموش ہو جاتی ہے اور برداشت کر کے اپنے گھر کو بچاتی ہے، اور پھر مرد کو بعد میں احساس دلاتی ہے کہ یہ اتنا آپ کا غصہ انتہائی سخت نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو بھی عقل عطا فرمائے، ہماری بہنوں کو بھی عقل عطا فرمائے، اور یہ دعا فرمائے کہ یہ جو نحوستیں ہیں یہ موبائل کی ہیں، یہ ٹی وی کی نحوستیں ہیں، کہ جب گھر میں اتنی فحاشی اور یعنی ہو، بے پردگی ہو اور اتنے گناہ کیے جائیں، نمازوں سے دوری ہو، تو پھر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ہر گھرانے کو جنتی گھرانہ بنائے، سکون، چین، اطمینان نصیب فرمائے۔